إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير. سورہ نساء کی 135ویں آیت کریمہ ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والوں سے، ایمان والو تم اللہ کے لیے عدل پر قائم رہنے والے، سچائی کو اختیار کرنے والے بنو. اگر سچی بات، سچی گواہی تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑ جاتی ہو، تب بھی حق کو اور سچائی کو اختیار کرو. چاہے غنی ہو، مالدار ہو، چاہے فقیر ہو، کسی کا معاملہ ہو، حق کا ساتھ نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے ان سب کے اوپر. تمہارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے تمہارا اللہ، چاہے وہ غنی سامنے کھڑا ہو یا فقیر کھڑا ہو. بہرحال اللہ کا حق ان سب پر زیادہ ہے. اور اپنی خواہشوں کی، اپنے نفس کی اتباع مت کرو، نفس کی پیروی مت کرو کہ تم بے عدلی کرنے لگو. اگر تم کج بیانی کرو گے، توڑ موڑ کے باتیں پیش کرو گے، یا حق سے اعراض کرو گے، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. یہ وہ عظیم الشان نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، خاص طور پر ایمان والوں کو فرماتا ہے. اب میں نے یہ آیت کریمہ کو کیوں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ذرا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا نفس بہت سرغنہ ہے. انسانی فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ایک یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ آدمی حسد بھی اپنے اندر رکھتا ہے، کینہ اور بغض بھی اپنے اندر رکھتا ہے. یہ اوصاف ہیں، صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم ذات میں رکھی ہے. جناتوں میں بھی اور انسانوں میں بھی اللہ نے یہ صفتیں رکھی ہیں. بری صفتیں ہیں، اللہ کو ناپسند ہے. کینہ، بغض، عداوتیں، دشمنیاں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. لیکن چونکہ یہ ہے، آزمائش کے لیے ہے، انسان کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ اپنے نفس کی برائیوں کو کچل کر کے، دبا کر کے میری چاہت کو مقدم کرتا ہے یا اپنے نفس کے جھانسے میں پھنسا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں. مگر اکثر اور بیشتر لوگ اپنے نفس کے جھانسے میں پھنس جاتے ہیں اور بری صفتوں میں پڑ جاتے ہیں، بالآخر بڑا خسارہ اٹھا لیتے ہیں. جبکہ یہ بری صفتوں سے اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، جو بھی آپ نے سنا ہے
سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح کی نصیحت آپ کو ملتی ہے ایک اور مقام پر بھی، سورہ مائدہ کی 8ویں آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو فرماتے ہیں، ایمان والوں سے یہ خطاب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہاں پر بھی یہی بات ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو اللہ کے خاطر سچی گواہیاں دینے والے، ثابت قدم حق پر رہنے والے بنو، سچی گواہیاں دینے والے بنو، سچ کے ساتھ رہو۔ اور وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت کھل کر کے فرمایا مائدہ میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، حکم دیتے ہیں وہاں سورہ مائدہ میں، فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی، عداوت، اس قوم کا کینہ اور بغض، اس قوم کی حسد و جلسی تم کو حق سے نہ ہٹا دے، خبردار عدل سے نہ ہٹا دے۔ یہ کہ تم بے عدلی کرنے لگ جاؤ، نہیں، اعدلو، عدل کرو، سختی کے ساتھ، صیغہ امر کے ساتھ حکم دیتے ہیں اعدلو، اور کہتے ہوا اقرب للتقوی، ہوا اقرب للتقوی، تمہارا یہ عدل پر رہنا باوجود اس کے کہ تمہارے مخالفین میں سے ہو سکتا ہے سامنے والا، تم کو اس سے نفرت ہو سکتی ہے، تم اس کو پسند نہیں کرتے ہوں گے، وہ تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، لیکن باوجود اس کے تم حق کی گواہی دے رہے ہو، تم سچائی کا ساتھ دے رہے ہو، اگر اس کی بات حق ہو رہی ہے تو تم اس کا ساتھ دے رہے ہو، اس کی طرفداری کر رہے ہو اگرچہ کہ تمہارا مخالف ہے۔ تو یہ سب سے بڑی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا حکم دیتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، کہتے ہیں کسی قوم کی دشمنی تم کو بے عدلی پر نہ اتار دے، خبردار تم عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے، تقوی اللہ کا اختیار کرو۔ تو یہ جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نصیحتیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حق کی گواہیاں دینے والے سچے بندے بنو، سچوں کے ساتھ رہو، جھوٹی گواہیاں دینے پر بڑی بڑی جہنم کی وعیدوں کا رسول اللہ نے سنایا۔ اب آئیے دور حاضر میں تو یہ بری صفات آدم کے بیٹے اور بیٹیوں پر حاوی ہو چکے ہیں، ہمارا حال ہر ایک کا اسی بے عدلی پر مبنی ہے۔ انسان خاندانوں کی وجہ سے کسی اور خاندان کو حقیر جانتا ہے تو بے عدلی پر اتر آتا ہے، سامنے والا خانوادہ چونکہ وہ اس خاندان کو پسند نہیں کرتا، تو اگر اس خاندان کے اندر کوئی حق بات بھی ہو، کچھ خوبی بھی ہو، کچھ صلاحیت بھی ہو، تو یہ خاندان والے اس کو سراہنے سے غریز کرتے ہیں، اس کی خوبی کو ایکسیپٹ کرنے سے، ماننے سے غریز کرتے ہیں، ماننا ہی نہیں چاہتے، ساری خامیاں ان کی ڈھونڈیں گے اور ساری خامیوں کو اجاگر کریں گے، ان کو ننگا کریں گے، لیکن اس کی کسی خوبی کا ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ حسد اور کینہ جو ہے ان کو اس بات سے روکتا ہے، دشمنی ان کو روکتی ہے۔ قبیلوں کا معاملہ یہی ہوا، ملکوں کا معاملہ یہی ہوا، اس وقت جو زمین پر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ملک دوسرے ملک کی دشمنی میں بے عدلی پر اتر آتا ہے، ایک قوم دوسری قوم کی دشمنی میں حسد تجاوز کر جاتی ہے اور تمام بے عدلیوں کو اختیار کرتی ہے، ناانصافی اختیار کرتی ہے، دھرم کے نام پر بے عدلی ہوتی ہے، ذات پات کے نام پر بے عدلیاں ہوتی ہے۔ آج زمین پر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ پورا کلچر آپ کو یہی نظر آئے گا، ٹوٹلی ایک دھرم والا دوسرے دھرم کی تمام خامیاں ہی خامیاں بیان کرے گا، اس کی کسی خوبی کو ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں ہے۔ ایک مذہب والا دوسرے مذہب کی تمام خرابیوں کو بیان کرے گا، اس کی کسی خوبی کو ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں۔ یہی بات مسلکوں کی بنیاد پر، مذہبوں کی بنیاد پر، یہی بات جماعتوں کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے کینے اور بغض کو ظاہر کرتی ہے
اور جہنم کا مستحق بناتی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی وضاحت کے ساتھ فرماتے تھے کینے اور بغض اور ایمان کی تعریف کرتے ہوئے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان اور بغض ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ صحیحین میں مستند روایتیں ہیں، قوی روایتیں ہیں، رسول اللہ کا یہ فرمان، کینہ اور بغض اگر کسی دل میں ہو، اس دل میں ایمان کے لیے کوئی جگہ اور گنجائش نہیں ہے۔ ہاتھ دھو لیے نا ایمان سے۔ جتنے لوگ جو بغض اور کینے اپنے دلوں میں پال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ تو ایمان سے اپنا ہاتھ دھو لیے نا۔ رسول اللہ نے تو گارنٹی دے دی، کہا جس دل میں کینہ اور بغض ہوگا وہاں ایمان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، ایمان ہی نہیں۔ اور جس دل میں ایمان ہے، رسول اللہ فرماتے جس دل میں ایمان ہے وہاں کینے اور بغض کے لیے کوئی گنجائش اور جگہ نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں رہنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ ہم رسول اللہ کی باتوں پر عمل کر کے، آپ کی نصیحتوں کو قبول کر کے، اپنے سینے میں جگہ دے کر کے ایمان والوں میں اپنا شمار چاہتے ہیں، یا ہم ایمان سے ہاتھ دھو کر کے ایسے ہی آزاد پھرنا چاہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ جھوٹے دعوے کرتے پھریں گے زمین کی پشت پہ کہ ہم سب سے بڑے ایمان والے ہیں؟ جی، یہ بہت اہم ترین باتیں ہیں جس پر ہم کو آج غور و فکر کرنا ہوگا۔ خصوصاً میں اپنے مسلمان کلمہ گو بھائیوں سے مخاطب ہو کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان مذہبی عصبیتوں سے جو اپنی خود ساختہ بنائی ہوئی آپ کی، برا نہیں ماننا۔ یہ مسلکی عصبیتیں، یہ مذہبی عصبیتیں، جماعتی عصبیتیں جو آج زمین پر دیکھی جا رہی ہے، یہ کوئی اللہ اس کے رسول نے نہیں قائم کیا اس کو، یہ معاف کرنا یہ آپ لوگوں نے خود بنا لیا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نصیحتوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، جس دین کے ساتھ، جس قانون کے ساتھ، وہ تو بہت واضح اور کلیئر ہے۔ اس میں تو دو ٹوک کہہ دیا گیا ہے کہ تم لوگ ایک بن کر کے رہو، ایک جٹ ہو کر کے رہو۔ اگر تم آپس میں لڑو گے، بھیڑو گے، اختلاف کرو گے تو تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن نے تو بہت وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تم اگر آپس میں ایک نہیں رہو گے، مختلف رہیں گے اگر تم، تو تمہارا وقار ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا۔ یہ 1400 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے، اور آج آپ کی وہی بات ہے نا جو اللہ نے فرمایا۔ آج اس امت کی کوئی حیثیت باقی رہ گئی؟ کوئی ویلیو ہے؟ آپ کا شیرازہ بکھر گیا کہ نہیں بکھر گیا؟ آپ کی ہوائیں اکھڑ گئی کہ نہیں اکھڑ گئی؟ زمین میں آپ بوجھ اور کمزور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اس وقت؟ کیونکہ آپ نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ہم نے مختلف فرقے بنائے اپنے، جبکہ ہمیں حکم اس بات کا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہا گیا تھا۔ یہی قرآن ہم سے کہتا تھا اور کہتا ہے، قیامت تک کہتا رہے گا، یہ تو محفوظ ہے۔ یہ تو اس وقت بھی وہی بات کہہ رہا تھا، آج بھی وہی بات کہہ رہا، آگے بھی وہی بات کہے گا۔ مسئلہ ہمارا ہے، ہم کتنا جان پائے قرآن کو اور کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں، مسئلہ ہمارا ہے۔ قرآن تو وہی ہے، 1400 برس پہلے سے ایک ہی تو رٹ لگایا قرآن آپ کے سامنے، یہی تو بات کہہ رہا ہے آپ سے۔ خبردار تم ان لوگوں جیسے نہیں ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے اور اختلافات میں پڑے گئے آپس کے۔ جو بھی یہ کام کریں گے، اولئک، اللہ فرماتا اولئک، جو یہ کام کر رہے ہیں، جو کام کر رہا ہو وہ سمجھ لے، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب۔ عذاب عظیم کی وعید قرآن سناتا ہے، کس عمل پر سناتا ہے؟ تفرقوا واختلفوا پر۔ اگر فرقے بناؤ گے، اختلافات کرو گے آپس میں، من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ بینات ہماری طرف سے آ گئی ہے۔ ایک تو محمد رسول اللہ کی شکل میں بینات، ایک بین نبی وضاحت کے ساتھ برہان کی شکل میں تمہارے پاس موجود، اور ایک نور کی شکل میں قرآن ہدایت تمہارے سامنے موجود۔ اس قرآن کو اور اس نبی کو جب تم اپنے سامنے پاتے ہو، ان کی نصیحتیں دیکھتے ہو، اس کے باوجود اگر تم فرقے بن کر کے بیٹھتے ہو، اس کے باوجود تم اختلافات کرتے ہو،
تو لہم عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ قرآن اس وقت سے کہہ رہا ہے، جب سے نازل ہوا اس وقت سے کہہ رہا ہے قرآن آپ کے سامنے کہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مگر بڑے بڑے اکابرین اس علماء کے گزر گئے، مفتیان گزرے، ماہرین قرآن گزرے پڑھنے میں، پڑھانے میں، جی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں بہت مہارت رکھنے والے۔ مجھ جیسا دو کوڑی کا آدمی وہ تو آپ جیسے لوگوں سے ہی سیکھا ہے نا، بڑے بڑے اکابرین سے۔ میں تو حقر ہوں، طالب علم ہوں۔ آپ حضرات کو قرآن مجید کی یہ نصیحتیں کیوں ہضم نہیں ہوئی ہے؟ کوئی سے پیچیدہ بات ہے، کوئی لفاظی والی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آنے والی گول مول بات ہو؟ ذرا بتائیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، کیا اس میں کوئی بات پیچیدہ ہے، کوئی گول مول ہے، کوئی لچھے دار ہے؟ جیسے ہمارے پاس کے علماء جو بیان کرتے ہیں لچھے دار باتیں جو کسی کے پڑھ لے نہیں پڑھ رہی ہو، گول مول باتیں، اللہ تو ویسی باتیں نہیں کرتا ہے۔ اللہ تو بہت صاف ستھری کلیئر بات کرتا ہے، کلیئر کٹ بات ہوتی ہے اللہ کی۔ اور اللہ خود ہی فرما رہا ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً قرآن کو ہم نے تو سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان تر کر دیا ہے کوئی تم میں نصیحت پکڑنے والا؟ وہ تو آسان کر کے بیان کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے وہ خالق ہے، وہ خلاق العلیم ہے۔ وہ تو ایک عالم کا بھی رب ہے، ایک جاہل کا بھی رب ہے، ایک عام آدمی کا بھی رب وہی ہے۔ تو اس کو معلوم ہے کہ اس کی مخلوق میں آسانی کے ساتھ مسئلے کو بیان کرنا ہوگا، تبھی تو اس کے کمزور علم والے لوگ بھی سمجھ پائیں، ہر آدمی سمجھے، ہر عورت سمجھے، ہر جنات سمجھے، ہر انسان سمجھے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے، خالق ہے وہ، کہ اس کی کتاب کا پیغام ہر کوئی آسانی سے سمجھے، اس کی چاہت یہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، سمجھو، نصیحت پکڑو۔ تو پھر آپ جیسے علماء کے اور اکابرین کو ہضم کیوں نہیں ہوئی باتیں؟ اس میں تو کوئی بات لچھے دار نہیں ہے۔ خبردار فرقے مت بناؤ، اختلاف میں مت پڑو، اور تم ان کے جیسے مت ہو جاؤ جو فرقے بنا کر کے اختلاف کرتے تھے تم سے پہلے۔ یہ بات کتنی واضح ہے۔ اور جو یہ کریں گے اولئک لہم عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے، اور آپ تیار تھے عذاب بھگتنے کے لیے۔ آپ تو فخر کر رہے تھے فرقے بنا کر کے، اختلاف کر کر کے اس کو نام دے رہے تھے رحمت کا۔ شرم تم کو مگر آتی نہیں؟ فرقے بنائے یہ ڈھٹائی تھی، خود یہی ایک ڈھٹائی ہے کہ فرقے بنائے، اس پر فرقوں کو حق قرار دینا یہ دوسری بڑی ڈھٹائی ان کی۔ یہ کہنا کہ فرقے بننے کے بعد فرقے حق ہے، اللہ اکبر، فرقے حق، جو بات اللہ تعالیٰ جس سے منع کر رہا ہے وہ حق ہوتا ہے، جس سے اللہ روکے وہ حق ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی عقل کی بات بتائے، کوئی لاجک کی بات بتائے، کسی امر کو اللہ تعالیٰ غلط قرار دے، اس کو گناہ قرار دے، اس پر عذاب عظیم کی دھمکی دے اللہ تعالیٰ، وہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے؟ یہ کیسے پھر اتنے بڑے مفتیان ہو گئے، بڑے بڑے علماء بن گئے جو فرقوں کو حق قرار دیے؟ 4 مسلک، 4 فرقے حق ہو گئے، حق ہو گئے، جبکہ قرآن اس کے خلاف کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، خبردار ان کے جیسے نہیں ہونا جو فرقے بنائے ہیں، اور آپ اس کو حق کہتے ہیں۔ ڈھٹائی، بڑی ڈھٹائی اس کے اوپر، فرقے بنانا ایک ڈھٹائی، اس کو حق قرار دینا دوسری بڑی ڈھٹائی جی۔ اور وَاخْتَلَفُوا کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پر عذاب عظیم ہوگا اختلاف پر، اور آپ اختلاف بھی کریں، یہ پہلی آپ کی نافرمانی ہے، پہلی کہ اختلاف کر رہے ہو، دوسری بڑی ڈھٹائی یہ کر رہے ہو کہ اختلاف کو رحمت قرار دے رہے ہو۔ جس پر عذاب ہو وہ رحمت ہوتی ہے، جس عمل پر عذاب کی وعید اللہ سنائے وہ رحمت ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت ہوگی جس پر اللہ عذاب دے گا جی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں، ڈھٹائی، تیسری بڑی ڈھٹائی ہے، یہ بہت بڑی ڈھٹائی ہے، بلکہ تیسری نہیں 5ویں کہہ رہا ہوں اس سیکوینسی میں، بہت بڑی ڈھٹائی کہ رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہماری طرف منسوب کرتا ہو، کوئی شخص ہو، کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو، کوئی آدمی ہو، کوئی عورت ہو، کوئی جنات ہو، کوئی انسان ہو، ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرتا ہو جو ہم نے نہیں کہی ہو، رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے نہیں فرمائی،
میری زبان سے نہیں نکلا، میں نے نہیں کہا اس کو، اور کوئی میری طرف اس کو منسوب کر دے اس بات کو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے، اس کا جہنم میں جانا یقینی۔ رسول اللہ فرمائیں اس کا جہنم میں داخل ہونا یقینی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ اللہ اگر کسی بات کو منع کر دے، گناہ قرار دے دے، رسول اللہ اس کو جائز قرار بھی نہیں دیں گے، جائز بھی نہیں کہہ سکتے، رسول اللہ نہیں کہتے تھے، کیوں کہیں گے؟ وہ تو اللہ کے رسول ہے۔ چہ جائے کہ اتنی بڑی بات کہہ دے کہ رحمت ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا عذاب اللہ کی رحمت ہوتا ہے، اللہ اگر کسی پر عذاب سنائے وہ رحمت بنتا ہے اللہ کا، رسول اللہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ کہیں گے؟ آپ کا یہ ایمان ہے، آپ کا یہ ایمان ہے، آپ کو آپ کا ایمان اس بات کی اجازت دے رہا ہے رسول اللہ پر اتنا بڑا بہتان لگانے کا کہ رسول اللہ کے خلاف جا کر کے اتنی بڑی بات کہیں گے؟ کتنی ڈھٹائی ہے، سوچئے ڈھٹائی کا کیا عالم۔ تو اختلافات کیے، فرقے بنے، اور اس پر ہٹ دھرمیاں کیے، اور اس پر کینے اور بغض پالے، اور اس پر بے عدل ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ، فتاوے دینے شروع کر دیے۔ جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی خاطر، محمد رسول اللہ کے خاطر، ان کی محبت میں، اللہ کے اس کے رسول کی محبت میں، دین اسلام کی محبت میں، قرآن مقدس کی محبت میں، اس کلمے کی بنیاد پر جس کی شہادت کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اسلام کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہو، اسی کلمے کے طفیل میں، اسی ایک شہادہ کی طفیل میں تو آپ اللہ کے قریب پہنچے ہو، اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پائے ہو، تو اس کلمے کا تو لحاظ رکھتے، اور اس کلمے کی گواہی دینے والے کو اپنے دل کے قریب سمجھتے، اس کی قصوروں کو معاف درگزر کرتے، اس کی اچھائیوں کا ذکر کرتے، اور اگر اس سے ملاقات ہوتی تو اس سے اچھی نصیحتیں کرتے، اس کی غلطیوں کا اس کو احساس دلاتے، اور اس کو اللہ اس کے رسول کی محبت کی آر دلاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے نا، مگر ایسا نہیں ہے نا، ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے تھوپے جا رہے ہیں، جہنم میں پہنچانے کی اجلتیں ہو رہی ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو جہنم میں پہنچانے کے لیے اجلت کر رہا ہے، کافر ہونے کے فتوے، خوارج ہونے کے فتوے۔ کون کرے گا یہ کام؟ تاریخ نہیں جانتے آپ؟ لوگوں کو خوارج ہونے کا، اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دینے والی جماعت کون سی تھی معلوم ہے آپ کو؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے۔ کون تھے؟ کون لوگ تھے وہ جو مسلمانوں کو خوارج کہتے تھے؟ وہ خود خوارج تھے، وہ خود خوارج تھے جو لوگوں کو خوارج کہتے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ تاریخ پڑھو۔ خوارجین کا ہی یہ مسلک تھا کہ وہ لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیتے تھے، اسی لیے ان کو خوارج کہا گیا۔ وہ فتاوی ایسے دیتے تھے کہ ہر مسلمان کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کہتے تھے، گناہگار کو خارج کہہ دیتے تھے، اسلام سے نکال دیتے تھے، اس کو کافر کہہ دیتے تھے۔ اس وجہ سے اس جماعت کو، ان کے مسلک کو اہل علم نے خوارج قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی پیشن گوئیاں دی تھی، کچھ لوگ ایسے آئیں گے تمہارے بعد، صحابہ سے کہا تھا، جو اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، کمان میں سے تیر جس طرح چھوٹ جاتا ہے انگلیوں سے، اپنے ہاتھوں سے، تو جا کے لگے گا، چھوٹ گیا ہے تیر، پلٹ کے نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ اس کی مثال لے کے فرماتے تھے، جس طرح کمان میں سے تیر چھوٹ گیا، نکل گیا ہے، ویسے ہی وہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے، پھر نہیں پلٹیں گے اسلام کی طرف۔ وہ تمہارے بعد آئیں گے وہ لوگ جو اسلام سے نکل جائیں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو بہت، ان کی نمازوں کو تم دیکھو گے تو ان کی نمازوں پر تم رشک کرو گے، ان کی تلاوت قرآن کو تم سنو گے تو تم رشک کرو گے اپنی تلاوت پر، ہل ہل کرو گے، تم اتنی اچھی تلاوت کر رہے ہوں گے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، سوال کر کے پڑھ رہے ہوں گے، سنت کے مطابق ادا کر رہے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، بظاہر تم کو بہت خوب تر دیکھو گے، ان کے اعمال کو بہت خوبی کے ساتھ دیکھو گے، اس پر تم اپنے اعمال کو حقیر جانو گے۔ رسول اللہ فرماتے تھے تم اپنے اعمال کو اس پر حقیر جانو گے، ان کے اعمال کو دیکھ کر کے، وہ اتنے عمدگی کے ساتھ اعمال کر رہے ہوں گے، مگر وہ اسلام سے ویسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر نکل گیا ہوگا۔ تو سیدنا علی سے رسول اللہ نے کہا تھا، اگر میں ان کو پالوں اپنے زمانے میں تو میں ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا تھا اگر وہ میرے زمانے میں مجھے مل جاتے ہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا ان کو۔ اور صحابہ سے علی سے کہا کہ اگر تم پاتے ہو تو قتل کر دینا ان کو۔
رسول اللہ کی اسی نصیحت کی وجہ سے جلانے کا حکم دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے لوگوں کو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. کس کا عمل ہے؟ کس کا عمل ہے؟ ذرا غور کرو. ہر چھوٹی بات پر زبان کی نوک تارک کو لگا دیتے ہو کہ وہ فلاں، وہ کافر ہے، وہ خارج ہے، وہ خوارج میں سے. بڑے بڑے اکابرین کہتے ہیں اپنے آپ کو، باغے بلے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، موٹے موٹے کلے ہیں، بڑے بڑے پیٹ نکل گئے. اور یہ پیٹ بڑے بڑے نکال لینا، یہ کھا کے لاشوں کی طرح پھول جانا بھی تو ناپسندگی کی علامت ہے نا. رسول اللہ نے فرمایا تھا نا، قیامت کے قریب، قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ موٹے موٹے پیٹلے پیدا ہوں گے، خوب کھائیں گے نا، شکم سیر ہو کر کے. صحابہ اکرام تو ایک دن کھاتے ہیں. رسول اللہ نے خود فرمایا تھا، اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا اللہ کے حضور میں، اے اللہ مجھے ایک دن کھلا، ایک دن بھوکا رکھ. رسول اللہ یہ فرماتے تھے، اپنی خواہش ظاہر کرتے، اللہ ایک دن کھلا، ایک دن بھوکا رکھ. جس دن تو کھلائے گا تیرا شکر گزار بندہ بنوں، جس دن بھوکا رہو تیرا صبر کرنے والا بندہ بنوں. یہاں تو شکم سیروں کے کھا کے پیٹ بڑے بڑے نکالے ہوئے ہیں، کرسیوں میں پھنس رہے ہیں اور فتوے بڑے بڑے دے رہے ہیں، بڑے بڑے فتوے. وہ تو خوارج ہے، وہ کافر ہے. ارے آپ کون ہوتے ہو کسی کو یہ بولنے والے؟ وہ کافر، وہ خوارج، آپ کون ہوتے ہو؟ یہ خوارج ہی کا عمل ہے. یہ خوارج جو اس وقت کے خوارجین تھے جن کو صحابہ کرام کے زمانے میں قتل کیے گئے ہیں، یہ انہی کا عمل تھا جو گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو کافر کہتے تھے. اور تم بھی وہی کر رہے ہو. تم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو؟ تم صحابہ کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کہ خوارج کے ساتھ کھڑے ہو؟ لوگوں کو خوارج بولتے ہو. تمہیں کیا معلوم کہ کون کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ تم اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ تم اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو بھائی؟ ایک آدمی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ملک کے اندر اتنی بڑی خدمت کا کام کیا ہے. ہم لوگ سب، بہت سارے لوگ جانتے ہیں ہم میں سے، شاید چھوٹے بچے نہیں جانتے ہوں گے، چھوڑ دیجئے، لیکن جوان بچے بھی جانتے ہیں اس کو. مشہور شخصیت، دین اسلام کی تبلیغ کا بہت بڑے پیمانے پر اس نے کام کیا ہے. لاکھوں آڈینس اس کو دیکھتی تھی، اس کو سنتی تھی. نہ صرف مسلمان بلکہ بے انتہا غیر مسلم مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں ہوتے تھے اس کے آڈینس میں. اس کو سنتے تھے، اس کو سنتے تھے اور اس کے لیے بے چین تھے، اس کے پروگرامز کے لیے. اور لوگ یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے دین اور دھرم کی ایسی بہت ساری باتیں جس کو ہم نہیں جان پائے آج تک، اس آدمی کے ذریعے سے معلوم ہوا. اور بے شمار لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے تھے، جس کے چلتے ہی دشمن طاقتوں نے اس کو دربدر کا کر دیا. ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرا ہوا آپ کے ملک میں. اب بوڑھا ہو گیا ہے، بورے بال سفید ہو گئے، ایک بال بھی سے کالا نہیں بچا اس کے. بوڑھا ہو گیا ہے، اب زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی، ایک بولنے کا ایک بول دیتا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا اسٹریس جھیلا ہوگا، کتنا ذہنی توازن بگڑا ہوگا اس کا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمنوں نے اس کو کچھ کھلا دیا، پلا دیا ہو، کچھ دوائیاں دے دی ہو. دشمنان اسلام کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں. اگر وہ چند طرح کی باتیں کر بھی رہا ہو تو آپ اس کی جوانی کی ساری خدمات فراموش کر دیے. جی آپ بے عدل لوگ نہیں ہو، آپ خوابین بالقسط شہداء للہ ہیں. آپ اللہ کے لیے سچ بولنے والے لوگ ہیں، آپ عدل کی گواہیاں دینے والے لوگ ہیں. آپ قدر کرتے ہیں اللہ والوں کی. آپ تو ساری اس کے اچھائیوں کو بھلا کے اکھاڑ کے پھینک دیے جڑ سے. آج اس کو آپ خوارج ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں. آپ کا کیا بگڑتا اگر آپ زبان بھی بند کر لیتے اپنی اس کے بارے میں؟ جو ہوگا اللہ دیکھ لے گا. آپ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. ایک آدمی پوری زندگی قرآن کی خدمت کرتا رہا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے مسلک کا نہیں تھا، ہو سکتا ہے نہیں ہے. میں اختلاف کرتا ہوں اس آدمی کے بہت سارے مسائل سے، توحید کے معاملے میں بھی کچھ مسائل میں اس سے میں اختلاف کرتا ہوں، رکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ وہ بوڑھا آدمی پوری زندگی کرائے کے گھر میں رہ کر کے، خود کا گھر بھی نصیب ہوا تھا، ایک کوٹر نصیب ہوا جو حکومت نے اس کو کوٹر
میسر کروایا تھا، پرووائڈ کیا تھا. ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر ایک تخت کے بندے گزار دیا، قرآن کی خدمت کرتا ہوا. مر گیا تو 400-500 روپے 1000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. وہ آپ کے مسلک کا نہیں ہے، میرے مسلک کا نہیں ہے. مجھے اسے اختلاف بھی ہے، توحید کے مسائل میں بھی اختلاف میں اس سے کرتا ہوں، لیکن اس نے قرآن کی خدمت کی ہے. زندگی بھر قرآن قرآن بولتے ہوئے مر گیا وہ. آپ اور میں کم سے کم زبان ہی بند کر لیتے اس کے بارے میں، اللہ جانے وہ جانے. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ اللہ جانے وہ جانے. اگر کام کرنا ہو تو مثبت انداز میں کام کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کے غلط مسائل اگر عام ہو چکے ہیں، معاشرے میں پھیل چکے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں، اور آپ کو اس کا ازالہ کرنا ہے، مجھے اس کا ازالہ کرنا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ صاحب فلاں حضرت، یقیناً میں ان کی عزت کرتا ہوں، اس حضرت کی، انہوں نے خدمت کی ہے، لیکن مغالطہ انسان سے ہوتا ہے، غلطیاں انسان ہی کرتا ہے. آدم کا بیٹا خطا کار ہے، ان سے یہاں غلطی ہوئی ہے. صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح مسلک یہ ہے، صاحب سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو معاف کر دے. میں یہ انداز اختیار کرتا گفتگو کا، بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے تھا میرا ایک مسلمان کے لیے، ایک قرآن کی خدمت کرنے والے خادم قرآن کے لیے میرا لہجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ حضرت سے غلطی ہوئی ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ ان کو معاف کرے، اور صحیح چیز یہ ہے اس پر عمل کیجئے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ انداز یہی ہونا چاہیے نا. مجھے کیا ضرورت ہے یہ بولنے کی کہ وہ فلاں 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 احمد وہ تو کافر تھا، وہ ڈاکٹر وہ تو کافر تھا. مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی کافر تھا نہیں تھا؟ مجھے ضرورت پڑتی ہے اس کے بولنے کی. بولو بھائی، عدل و انصاف کی بات کرنے والوں. یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم میں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن مقدس کے ذریعے سے، کونوا خوابین بالقسط شہداء للہ. ایمان والے اگر ہو تو اللہ کا حکم سنو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا خوامین بالقسط شہداء للہ. عدل کی بات کرنے والے، انصاف کی بات کرنے والے بن کے کھڑے رہو، اللہ کے لیے گواہیاں دو، سچی باتیں کرو، کھری باتیں کرو. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. جب بات کرو تو کھری اور اسٹریٹ فارورڈ اور سیدھی بات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے. یہ قرآن کہتا ہے آپ کو بار بار. آپ خطبے دیتے ہیں کھڑے ہو کر کے، شرم تم کو آتی نہیں؟ کیا خطبہ پڑھ رہے ہو تم؟ خطبے میں پڑھ رہے ہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. منتر پڑھ رہے ہو تم؟ کوئی منتر پڑھ رہے ہو تم اللہ کا پیغام پڑھ رہے ہو جس میں حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ایمان والو، جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، سیدھی سچی بات کرو، کھری بات کرو. اور یہاں اللہ فرماتا کونوا خوامین بالقسط شہداء للناس. اور اللہ فرماتا ہے کہ لا یجرمن شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تم کو بےدلی پر نہ اتار دے. اللہ تعالی اعدلوا کہہ رہا اللہ کہ تم بےدلی کرنے سے بچو، عدل کرو، انصاف سے بات کرو، سچی بات کرو. عجیب و غریب امت ہو گئی ہے، فرقوں میں بڑھ گئے. ارے تمہاری گت یہ ہو گئی ہے، تمہاری ڈھٹائی یہ ہو گئی ہے کہ تم اپنے اختلافات، تمہارے خود کے بنائے ہوئے اختلافات، تمہارے خود کے دشمنیاں، تمہاری حسدیں تم صحابہ تک پہنچاتے ہو. تم وہ زمانے میں جاتے ہو، آج سے 1400 برس پہلے چلے جاتے ہو تم، اور وہاں جا کر کے تم کہتے ہو کہ تم معاویہ کے ساتھ ہو، تم علی کے ساتھ ہو. تمہاری اوقات ہے؟ نہ سیدنا علی کے معیت کے لیے اللہ نے تم کو پسند کیا، نہ معاویہ کی معیت کے لیے تم کو اللہ نے پسند کیا. اگر اللہ تم کو وہاں پسند کرتے تو وہاں پیدا کرتے رہے بدبختو. یہ کھلی دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے کو وہاں رکھا ہی نہیں گیا ہے نا. نہ تم علی کی جماعت میں تھے، نہ معاویہ کی جماعت میں تھے. تم اب کیوں چیخ رہے ہو؟ اب جب تم کو یہاں پیدا کیا گیا ہے تو تم کو یہ بتانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہاں تمہارا امتحان ہے. تم کیا کر کے آتے ہو؟ کم کام کرو، تم کام کرو، صرف کام، عمل کرو. تم کو جو 5 اسلامی بنیادی ارکان بتائے گئے تم اس پر کتنے اترتے ہو ثابت کرو. تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حق کہاں تک ادا کر رہے ہو؟ تم اقامت صلاۃ کا حق کہاں تک ادا کر رہے ہو؟ تم ایتاء زکات میں کہاں تک پورے اتر رہے ہو؟
تم صوم رمضان میں کتنے پورے ہو، تم حج کی ادائیگی میں کتنے ثابت قدم ہو اور کتنے پورے اترے ہو، کتنے تخلے کے ساتھ حج کر پائے ہو. یہ تمہارے بنیادی 5 ارکان جس پر تم کو جانچا جانا ہے. تم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہی فیلور ہو تمہارا. پہلے ہی بنیاد پر تم نے اترے. تم تو اللہ کی وحدانیت ہی نہیں جانتے سرے سے، بنیاد سے. تم محمد رسول اللہ کی اطاعت سے ہی دو کورے ہو، دور دور تعلق نہیں تمہارا. اور یہ بات ایسے نہیں خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا لوگ کہ میں کسی ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں گا. نہیں، معاف کیجئے گا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بڑے بڑے درس دے رہے ہیں نا، اگر میں بھی ہوں، میں بھی خطا کار ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں میں بھی کہ میں لا الہ الا اللہ کے پورے تقاضے پورے کرنے والا ہوں. میں محمد رسول اللہ کی شہادت کے تقاضے پورے کر دیتا ہوں. مجھ میں بھی یہ ہمت ہے، نہ کسی میں ہو سکتی ہے. مجھے نہیں معلوم کون کھڑا ہوگا اتنی بڑی ہمت کے ساتھ جو یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں پورا کا پورا اترنے والا ہوں. میرے بھائی استغفار کرو. ہم میں کا ہر ایک ایسا ہے جس سے خطائیں سرزد ہوتی ہے. ہم تو بنیادی کلمے کے ہی تقاضے پورے کرنے سے ہم قاصر ہیں. بے شمار خطائیں ہم سے اس معاملے میں ہی ہو رہی. اللہ کی توحید میں ہی ہم سے کتنا گناہ، کتنی غلطیاں، کتنی لغزشیں ہیں، ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے. رسول اللہ کی اطاعت میں تو بہت دور دور تک، ہم بہت دور دور تک بھی نہیں آتے. سب کی بات کر رہا ہوں میں. خوش مت ہو جاؤ کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کی خالی باتیں کرنے والے ہیں تو جنت میں چلے جائیں گے. پھر تو نماز عظیم الشان عبادت، اس میں کتنی لاکھوں کروڑوں ہماری غلطیاں رہ جائیں گے حشر کے میدان میں. ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہمارا کیا ہوگا. اقامت الصلاۃ ہمارا کیا ہوگا، ایتاء زکوٰۃ میں حساب ہمارا ہم کو خود نہیں معلوم. ہماری کیا عادت ہوگی جب روزے کے حساب ہوں گے ہمارے سے، تو ہم کیا وہاں روزے دار لکھے بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، صرف بھوکے پیاسے لکھے جائیں گے. ہمیں نہیں معلوم ہمارا کیا ہوگا. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم حاجی لکھے جائیں گے نہیں لکھے جائیں گے. ارے کس بات کا فخر آ گیا ہم لوگوں کے اندر بھائی، کس بات کی ڈھٹائی آ گئی جو ہر ایک کو خوارج کافر بولنے پر تل گئے. آپ اپنی خیر مناؤ، ڈرو اللہ تعالیٰ کی ذات سے. ہمارا تو کام یہ ہے کہ جو لوگ کھل کے کفر کی باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی دعوت اسلام دینا ہے، ان کے بھی خیر خواہ بننا ہے. انبیاء کا ہی تو کام تھا نا. کتنے ہی واقعات میں سنا چکا ہوں ماضی میں بھی آپ کو، پھر کتنے بار سنا لوں گا. قریب 3 سال سے تو دین محمد کا 3 سال کے اوپر ہو گئے غالباً، جو بچے یہاں بیٹھتے ہو جانتے ہیں. دین محمد بتا رہا ہوں، محمد رسول اللہ کا دین یہ ہے لوگوں، یہ ہے لوگوں. 2-4 آدمی بیٹھتے ہیں، یہ حال ہے ہمارا. سننا کسی کو نہیں ہے، سمجھنا کسی کو نہیں ہے بھائی. ایک فارمیلٹیز پوری کرنی ہے ہم سب کو. دیکھو محرم کا مہینہ آیا، جھگڑے چل رہے ہیں آپ کے. آپ حسن حسین کی جماعت میں ایک ہے، ایک یزید کی جماعت میں ہو گیا، ایک فلانا ہو گیا. ایک دوسرے کو بول رہے ہیں اللہ ہمارا حساب علی کے ساتھ کرے گا، اللہ ہمارا حساب حسن اور حسین کے ساتھ کرے گا، اور تمہارا یزید کے ساتھ کرے گا. ابے تم جج بن کے بیٹھ گئے ہو. ابھی اللہ جب کرے گا فیصلہ، جب وہ بہت دور کی بات ہے، جب فیصلے ہوں گے، کرسی لگے گی، اللہ تعالیٰ کا میزان لگے گا، اللہ تعالیٰ خود ظاہر ہو جائے گا. وہ بہت دور کی باتیں ہیں. ابھی تم کو کون اختیار دے دیا یہ باتیں کرنے کا؟ ان سے پوچھو. کیا تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم سیدنا علی کے ساتھ ہیں؟ لکھے جاؤ گے تم؟ یقین ہے تم کو سیدنا علی کے ساتھ لکھے جاؤ گے؟ گارنٹی ہے تمہارے پاس؟ سرٹیفکیٹ ہے؟ مہر لگ گئی ہے؟ پرمانہ مل گیا کہ تم علی کی جماعت میں ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن جھکا کے کمر میں لات علی مار دے تم کو. میں بھی پاسبل. تم ہو ہی نہیں علی کے جیسے، علی کے نصیحتوں پر عمل کرنے والے، ان کی جماعت کے جیسے لوگ. باتیں بڑی بڑی ہاں کرے ہو. ہاں ایک بات آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے اتروں گا اپنے ممبر سے. یاد رکھو، ایمان والوں کے مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ درجے مختلف رکھے، اللہ مدارج رکھے ہیں. تمام انبیاء میں رسولوں میں 5 اولو العزم،
5 اولو العزم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفعنا لک ذکرک، اسی طرح صحابہ کرام میں مدارج ہیں. بعد الانبیاء صدیق اکبر ابو بکر، بعد ابو بکر عمر، بعد عمر عثمان، بعد عثمان سیدنا علی کرم اللہ وجہ. اسی طرح سے رسول اللہ کی پوری امت میں گھرانے رسول کا مقام سب سے اونچا ہے، اہل بیت کا، جس میں سے سیدنا علی بھی ہے، بلکہ سیدنا عثمان کو بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. 2 نور والے ہیں، نورین، ذی نورین ہے وہ. ہاں خونی رشتہ نہیں ہے، جیسے علی کا نسبت رسول اللہ سے خاص ہے، ویسے عثمان کی اتنی خونی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن عزت کا، اہتمام کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر، عمر، عثمان مجھ سے افضل ہے. یہ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے، خود سیدنا علی فرمایا کرتے تھے. تو یہ مدارج ہے. رہی بات گھرانے رسول کی، تو وہ ہمارے سراخوں پر ہے. اہل بیت ہمارے پلکوں پر ہے، ہمارے سروں پر ہے. ان کا احترام، ان کی عزت ہمارا ایمانی فریضہ ہے، وہ ہم پر فرض ہے. وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پر انشاءاللہ ہوں گے جو رسول اللہ کے اہل بیت ایمان والے ہیں، صحابہ اکرام ہیں. جس میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ تو الگ ہو گئے خاندان سے، خانوادے سے. ابو لہب چلا گیا جہنم میں، ابی طالب بھی جائیں گے، اگرچہ کہ بہت کم تر سزا ملے گی، لیکن ایمان نہ لانے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن دیگر جو ایمان لا لیے ہیں، جن میں سب سے پہلی اور اول مؤمنہ، سب سے اوپر ایمان والی، رسول اللہ کے بعد سب سے پہلی ایمان والے، اگر کوئی شخصیت اس زمین کے اوپر گزری ہے، سب سے پہلی پرسنالٹی جو رسول اللہ کے بعد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مومن ہے نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اللہ خود فرماتا سب سے پہلے اللہ کی طرف سے جو اس پر نازل ہوا اس پر ایمان لانے والا خود محمد میرے حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد والمؤمنون، پھر دوسرے ایمان والوں میں سب سے اوپر کون ہے؟ والمؤمنون میں سب سے اوپر کون ہے مجھے بتاؤ؟ سب سے اوپر ماں ہے ہماری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. کوئی اس سے بڑی مومنہ، کوئی اس سے بڑا مومن نہیں. ان کے بعد ابو بکر ہے، ہماری ماں خدیجہ کے بعد ابو بکر ہے. ان کے بعد آپ شامل کیجئے، علی کو شامل کیجئے، علی ہے، زید بن حارث ہے، لیکن پہلے تو ماں ہے ہماری خدیجہ. ان کی اولاد، خدیجہ کی اولاد کی قدر نہیں کرو گے؟ جو محمد رسول اللہ سے اور خدیجہ سے اولاد زمین پر پیدا ہوئی ہے، آپ اس کی قدر نہیں کرو گے؟ اللہ، سب سے بڑی قدر والی، منزلت والی پرسنالٹیز اگر کوئی ہے، شخصیات کوئی ہے، تو وہ کی اولاد. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ مدارج ہے، ان کی قدریں سیکھو. زبان دراز مت کرو اہل بیت کے معاملے میں، لیکن یہ بھی کر رہے ہیں آج، زدم زدی میں کر رہے ہیں. زدم زدی میں بات کرتے کرتے بات کا اندازہ سا بن جاتا ہے کہ ان کی تحقیر ہونے لگ جاتی ہے. یہ میں نے ایک نہیں کئی لوگوں سے، کئی علماء سے سن لیا میں نے یہ انداز. یہ ضد میں جب ضد میں لے کے بیٹھتے ہو نا، وہ اہل بیت کی محبت جھوٹی جھاڑتے ہیں آپ کے سامنے، مکار ہیں. کوئی ہے ایسے لوگ جو مکاری کرتے ہیں ان کی محبت کے نام پر، تو آپ ان کی ضد میں آ کے صحابہ کی تائید کرتے کرتے کچھ ایسی باتیں بول دیتے ہو جس سے اہل بیت کی گستاخی ہو جا رہی ہے. آپ کی خیر نہیں ہے، آپ کی اپنی خیر نہیں ہے. زبانوں کو بند رکھو. بہت بلند مقام ہے وہ. صحابہ میں سب سے، صحابہ بھی خود عزت کرتے تھے اہل بیت کی، پورے صحابہ. معلوم ہے آپ کو، بے شمار مرتبہ ایسے واقعات پیش آ گئے. معلوم، اپنے بیٹے پر ترجیح دیے ہیں علی کے بیٹوں کو عمر نے. سیدنا عمر کہتے ہوئے، یہ عبداللہ تیری کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، تو عمر کا بیٹا ہے، لیکن یہ حسین، یہ حسن، یہ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان پر، تجھ پر یہ مقدم ہوں گے. کئی مرتبہ سیدنا عمر نے کہا تجھ پر ہے عبداللہ ابن عمر، تجھ پر یہ مقدم ہے، یہ رسول اللہ کا خانوادہ ہے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو پہلے، آپ کو قدریں معلوم ہوں گی کون کیا ہے.
زبان دراز مت کرو اللہ کے واسطے، اپنے آپ کو روک کے رکھو. یہ بڑا مجاہدہ ہے، یہ سمجھے، بہت بڑا مجاہدہ ہے. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. سمجھے آپ، شاعر کہتا تھا بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ ازدھا شیر و نر مارا تو کیا مارا. شاعر کا قول ہے، نہنگ ازدھا شیر و نر مارا تو کیا مارا، کچھ نہیں. بڑے بڑے ازدھوں کو مارا، بڑے بڑے شیروں کو مارا، بہادر بن گیا، نہیں، کچھ نہیں ہے وہ. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. سب سے بڑا موذی تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے، وحشی درندہ، وہ نفس امارہ کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے. اگر اپنے نفس امارہ کو مارا تو بہت بڑے موذی کو تو مارا، بہت بڑا بہادر ہے تو. بڑے بڑے شیروں کو مار کے بہادر نہیں بنے. سمجھے؟ تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم عدل و انصاف پر رہنے والے لوگ بنے. زندگی اللہ تعالیٰ ایمان کی نصیب فرمائے، موت ہماری ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.